الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں سپارے میں یہ چھٹا سپارہ ہے، اس میں 2 آیات کا انتخاب کیا ہے، 2 جگہ کا، جس میں پہلی جگہ جو ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 تا 31 تک ہے۔ اب چونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں ان کو ترتیب سے پڑھوں، تو یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ میں جو بیان کروں گا تو آپ اپنے قرآن مجید میں ان آیات کا ترجمہ دیکھ لینا، تو پھر آپ کو میری یہ ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، 31 تک آپ نے خود پڑھنا ہے، تفصیل میں بیان کر دیتا ہوں، ترجمہ دیکھ لینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب میرے بندوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سنا دو کہ جب میں نے ان کو پیدا کیا دنیا میں، دونوں بھائیوں کو، تو معاہدہ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ میں تمہیں 20 بچے اور 20 بچیاں عطا کروں گا، یعنی 20 بیٹے اور 20 بیٹیاں عطا کروں گا۔ جو پہلے 2 اکٹھے پیدا ہوں گے، جو بعد میں 2 اکٹھے ہوں گے، تو ان کی شادی ادھر ادھر ہو جائے گی، یعنی جو پہلے بچی پیدا ہوگی وہ بعد والے بچے سے شادی کرے گی، جو بعد میں پیدا ہوگی وہ پہلے والے سے شادی کرے گی۔ تو قابیل کے ساتھ اقلیمہ پیدا ہوئی اور حابیل کے ساتھ لبودہ پیدا ہوئی۔ اب قانون یہ تھا کہ قابیل کی شادی لبودہ سے ہوگی اور حابیل کی شادی اقلیمہ سے ہوگی، یہ قانون قدرت تھا۔ لیکن قابیل اکڑ گیا، اس نے کہا کہ میں تو نہیں دوں گا، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ میری ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری کیسے ہے، یہ تو حکم ربی ہے۔ اس نے کہا جی نہیں، حکم ربی نہیں ہے، اب رب سے پوچھ لو کہ قابیل کہتا ہے یہ میری ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل و حابیل سے کہا کہ تم دونوں اپنی قربانیاں ایک خاص جگہ بنی ہوئی تھی جسے قربان گاہ کہتے تھے، وہاں جا کر رکھو۔ جس کی قربانی قبول ہوگی، قربانی کیسے قبول ہوتی تھی؟ آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور جس کی پسند کی جاتی قربانی اس کو آگ لے کے چلی جاتی۔ تو دونوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم میری بات پہ یقین نہیں کرتے تو جاؤ دونوں قربانیاں لے کے آؤ، قربان گاہ پہ رکھو، جس کی قبول ہو گئی اس کی قبول ہو گئی۔ اگر تیری قبول ہو گئی تو اقلیمہ تیری جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اگر اس کی قبول ہوئی تو پھر اس کی ہو جائے گی۔
کہا ٹھیک ہے۔ اب قابیل کاشتکاری کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتے تھے، یہ ان کا پیشہ تھا۔ اب قابیل نے سوچا کہ قربانی ہی دینی ہے اور آگ نہیں جلانا ہے، تو اس نے گندی مندی گندم کی ڈھیری اکٹھی کر کے قربان گاہ پہ رکھ دی۔ حابیل نے سوچا کہ یار اللہ کی بارگاہ میں نے دینا ہے، اور اللہ تو کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کے لیول کو تم اس وقت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک وہ پیاری شے اللہ کی بارگاہ میں قربان نہ کر دو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ تو میری بکریوں میں یہ بکرا یا مینڈا اتنا خوبصورت ہے کہ میں سبحان اللہ، کیوں نہ ہو میں یہ بکرا اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، میں خوش ہوں، میرا دل خوش ہے، اور میرا یقین ہے کہ میرا رب بھی خوش ہوگا۔ اب وہ دونوں لے کے وہ اپنی گندی مندی گندم کی ڈھیری اٹھا کے لے گیا اور یہ خوبصورت بکرا لے کے چلا گیا۔ حابیل وہاں رکھی، تو جب وہاں رکھا تو اللہ کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کو قربانی کو قبول کر لیا، بکرا لے کے چلی گئی۔ قابیل کی وہاں قربانی پڑی رہی، تو اس نے وہیں بھائی سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ تو جو قرآن کی پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے، بھائی نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی میرے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ جب آدم علیہ السلام نے بابا جی نے کہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، تو تم نے یہ گندی مندی ڈھیری اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اب اللہ کو پسند نہیں آئی، میں نے اپنا خوبصورت بکرا جو مجھے بڑا ہی پسند تھا میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ تو دل دیکھتا ہے، یہ بکرے نہیں دیکھتا۔ تو چونکہ میرے دل میں جو عزت و عظمت تھی مالک کی، خدا کی، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے وہ قبول کی ہے۔ یتقبل اللہ من المتقین۔ اس نے کہا اچھا تیرے ساتھ کوئی زیادہ رب راضی ہے؟ قال لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور سن، اب تو کہے گا نا کہ جو میرے ساتھ بچی لڑکی پیدا ہوئی کلیمہ، اب تو اس سے بیاہ کرے گا، بھول جا اس بات کو، اب وہ میری ہے۔ خدا نہیں مانتا تو نہ مانے، بابا آدم نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن وہ میری ہے۔ اور پھر ہوا کیا؟ اس نے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا قابیل تو میرا بھائی بھی ہے، میرا خون بھی ہے، اور سن میرے اندر طاقت ہے کہ میں تیرے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن میں مقابلہ نہیں کروں گا، تو میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے یہ قرآن اصل بتانا چاہتا ہے ہمیں۔ اس نے کہا لئن بسطت الی یدک لیقتل، اس نے کہا کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مجھے میرا خون پکار رہا ہے کہ حابیل خبردار، اگر تم نے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا، تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا بھائی پہ، تم نے بھائی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اور قابیل سے کہا کہ ٹھیک ہے کر دو قتل مجھے، لیکن سنو میرے قتل کرنے کا گناہ بھی تجھ پہ ہوگا، اور جو میں صبر کر رہا ہوں، تیرا مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، میرا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا کہ میں چھوڑ رہا ہوں، مقابلے کی طاقت رکھتا ہوں، مگر نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی کو اس نے قتل کر دیا۔ حابیل کو 20 برس کا نوجوان، 20 سال کا نوجوان قابیل نے قتل کر دیا۔ جب قابیل گھر لوٹا تو بابا نے پوچھا حابیل کہاں ہے؟ کہا مجھے کیا پتا۔ باب آدم نے کہا کہ ضرور تم نے قتل کر دیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کو اللہ خبریں دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ قابیل جو تھا وہ بھائی کی پہلے تو لاش لے کے پھرتا رہا کہ کیا کروں، بالآخر اللہ تعالیٰ یہ قرآن یہ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے کوا بھیجا، اس نے اپنی چونچ سے زمین کھودی اور کھود کے مردہ کوا اس کے اندر ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ تو قابیل نے بھی یہ کیا کوے کو دیکھ کے کہ دیکھ اس کو دفن کیسے کرنا ہے۔ تو کوے نے، آج بھی آپ کوے کو دیکھیں
وہ بعد ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ تھے نا وہ فرمایا کرتے تھے یار یہ جو کتا ہے نا یہ وفادار نہیں ہوتا، وفادار ہوتا ہے کوا۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کتے کو ہڈی ڈالو تو کتا کھانے کے لیے جب جائے گا تو دوسرا کتا آئے گا تو اس کو غرائے گا، نزدیک نہیں آنے دے گا۔ وہ لوگوں کا وفادار ہے، اپنوں کا غدار ہے، وہ کتا غدار ہے۔ اور فرمایا اگر کسی نے وفاداری دیکھنی ہے تو کوے میں دیکھو، اس کو ٹکڑا ڈالو، وہ کائیں کائیں کر کے سارا جہان بلا لے گا۔ کیا فرماتے ہیں کہ وفاداری دیکھنی ہے تو کوے میں دیکھو، اور غداری دیکھنی ہے تو کتے میں دیکھو، اور اس کو ٹکڑا ڈال کے دیکھو۔ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی، لیکن غور کریں تو سمجھ میں آتی ہیں کہ بات تو بڑوں نے سچی کی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے قابیل نے جب بھائی کو دفن کر دیا تو اس کو طبیعت کے اندر ایک مقدر سا پیدا ہوا، تقدر سا پیدا ہوا، دل نہیں لگا، تو وہ اپنی بہن اکلیمہ کو لے کے یمن بھاگ گیا۔ یمن اس کی ملاقات شیطان سے ہو گئی انسانی روپ میں۔ شیطان نے کہا کہ یار یہ جو آگ ہوتی ہے نا، دیکھو نا کتنی مقدس ہے، اس نے تیری قربانی نہیں قبول کی، حابیل کی کر لی۔ ایسا کر تو آگ کی پرستش شروع کر دے تاکہ آگ تیرے اوپر مہربان ہو جائے، تاکہ آگ تیرے اوپر مہربان ہو جائے۔ چنانچہ سب سے پہلا آتش کدا کس نے بنایا تھا؟ قابیل نے۔ اور پھر اس پہ عبادت کے لیے بانسری، یہ ڈھول، یہ تماشے، یہ باجے، یہ سارے کے سارے شیطان نے بنا کے دیے تھے کہ جب آگ کی پرستش کرنی ہوگی تو پھر آپ کو ایسا کرنا ہوگا کہ یہ سارے لہو و لعب کے ساتھ اس آگ کی تو عبادت کیا کر۔ دنیا میں پہلا آتش کدا کس نے تعمیر کیا تھا؟ قابیل نے کیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ بڑی لمبی کہانی ہے، کبھی موقع ملے ضرور پڑھ لینا۔ پاگل ہو کے مرا اور جاتا رہا، اور حابیل جو تھا 20 برس میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں، یہ آپ دیکھیں سورہ انعام کی، یہ سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر ہے 27 تا 31، یہ ضرور پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا۔ آگے تک 34 تک پڑھ لیں تو سبحان اللہ، اور ترجمہ پڑھیں گے تو یہ ساری بات میری یاد آ جائے گی، چونکہ یہ سارا واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس میں 2 باتیں اللہ نے بتائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر قوت و طاقت ہو بدلہ لینے کی تو نہ لے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی شان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ایک شخص گزرا ہے ایسا جس نے اختیار ہوتے ہوئے بدلہ نہیں لیا، اور وہ شخص ہے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے دروازے پر امام حسن اور حسین پہرا دے رہے تھے۔ مولا علی شیر خدا جیسے لوگ ان کے ساتھ تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اندر گئے، پوچھا کہ حضرت میرے لائق کو حکم ہو تو بتاؤ۔ عثمان غنی نے کہا تم جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ مدینۃ الرسول ہے۔ میں اپنی گردن تو کٹوا سکتا ہوں لیکن کسی مسلمان کی ایک انگلی سے بھی خون نہیں دیکھ سکتا۔ خود شہید ہو گئے لیکن مسلمان کی کسی ایک کی بھی انگلی نہیں کٹنے دی۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت سیدنا حابیل علیہ السلام کی سنت ادا کی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو مسلمان بھائی اپنے بھائی سے 1 سال تک، سگے بھائی سے 1 سال تک بغیر کسی وجہ کے ناراض رہے گا، پتہ ہے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا حشر قابیل کے ساتھ ہوگا۔ فرق یہ ہوگا کہ اس کی سزا بہت زیادہ ہے لیکن اس کی سزا اس سے کم ہوگی، لیکن ہوگا قابیل کے ساتھ ہی۔ 1 سال کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ 1 سال اگر کوئی اپنے سگے بھائی سے بغیر کسی وجہ کے ناراض رہا تو اس کو قابیل کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ایسا کام کیوں کریں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت پوری نہیں کر سکا لیکن پلیز آپ کریے گا۔ اب دوسری آیت جو ہے وہ مختصر سی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون
انما یرید، یہ 90 اور 91 آیت ہے، 90 اور 91 اسی سورہ مائدہ کی، پلیز یہ بھی دیکھنا ذرا. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن سبیل اللہ، عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. صدق اللہ العظیم. اللہ فرماتا ہے ایمان والو، یہ جو شراب اور جوا ہے، اور یہ جو بت پرستی ہے، اور یہ جو پاسے پھینکتے ہو جا کے اٹلانٹک سٹی میں، یہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ چھلے ہوتے ہیں جی، وہ جا کے پھینکتے ہیں. ہم اللہ نے لکھا ہے والازلام، یہ پاسے پھینکنے والے جو ہیں، اور اسے بھائی تمہارے انعام نکلیں گے، پیسے نکلیں گے، تو فرمایا کہ یہ سارے کے سارے رجسم، یہ پلید ہیں، یہ شیطان کے عمل ہیں. فاجتنبوہ، پرہیز کرو ان سے، دور ہو جاؤ ان سے، دور ہو جاؤ ان سے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور کیوں اللہ فرماتا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب پلا کر، جوا کھلا کر، اور کیا ہوتا تھا جوئے میں؟ بیویاں ہار دیتے تھے، بچے ہار دیتے تھے پرانے زمانے میں جب جوا ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد قتل و غارت شروع ہو جاتی تھی. تو اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے، لڑائی پیدا کرے شراب اور جوئے کی وجہ سے، اور وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کر دے. شیطان تو یہ چاہتا ہے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روکتا ہے. بڑا پیارا جو ہمارا نفس ہے نا اندر، وہ اصل میں شیطان کا چیلا ہے. وہ کہے گا یار کوئی نہیں، ابھی بڑا ٹائم ہے، روزے کے آ رہے نا، صبح روزے کے ٹائم پہ آنکھ کھولی، نہیں ابھی تو یار آدھا گھنٹہ ہے، چل 10 منٹ اور میں آنکھ لگا لوں. تو کرتے ٹائم ہی سحری کا ختم ہو جاتا. اور سحری کھانا سنت ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تمہیں بھوک نہ بھی ہو تو اٹھو اور اٹھ کر پانی پی لو تاکہ تمہیں سحری کا ثواب تو مل جائے. تو شیطان تو یہ چاہتا ہے. پرانے زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک صوفی صاحب تھے، نوجوان صوفی صاحب، اللہ پاک نے دین کی اس کو دنیا آباد کر دی. صوفی صاحب نیک آدمی تھے، بڑے سونے خوبصورت نوجوان تھے. تو ایک فاحشہ عورت کا دل اس پہ آ گیا. ایک فاحشہ عورت کا، یہ اسی زمانے کی بات کر رہا ہوں، فاحشہ عورت کا دل آ گیا. اس نے کہا ایسی تیری ایسی کی تیسی، تو صوفی ہوگا تو گھر ہوگا، میں دیکھتی ہوں تمہیں کیسے. ایک دن اس نے، صوفی صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اپنی خادمہ کو بھیجا کہ ہم نے ایک آپ سے گواہی لینی ہے، پلیز ہمارے گھر تشریف لے چلیں. اس نے کہا کہ دین کا کام ہے، چلو چلتے ہیں. تو وہ خاتون ان کو لے کر کے چلی گئی اس کے محل میں، اس عورت کے، اور وہ دروازے بند کرتی چلی گئی. محسوس نہیں کر سکا یہ، وہ تو اپنی ترنگ میں جا رہا تھا. جب وہاں پہنچا تو وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا اب آ گئے ہو نا میرے جام میں، آ گئے ہو نا میرے جال میں، اب مجھے بچ کر دکھاؤ. اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا دیکھ، یا تو میرے ساتھ کوئی معاملہ کرو، نہیں تو یہ بچے کو قتل کر دو، نہیں تو یہ شراب پی لو. تینوں میں سے ایک کر لو، تمہاری جان چھوڑ دوں گی، چل جانا تم. اس نے کہا اچھا. سوچتا رہا، کہتا کوئی صورت نہیں نکلنے کی. ان کا سب دروازے بند ہیں، اس میں سے ایک کام کرنا ہوگا تمہیں، کر لو. اس نے کہا اچھا پھر تمہارے ساتھ بھی غلط کام کروں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، بچہ قتل کروں نا حق تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے، یہ شراب چھوٹا سا گناہ ہے، چلو اللہ سے معافی مانگ لوں گا، شراب سے کیا فرق پڑتا ہے. اس نے شراب پی لی، اور جب شراب پی لی اس کے بعد وہ مدہوش ہو گیا، اسے ہوش نہ رہی. جب ہوش نہ رہی تو اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا اور عورت کے ساتھ بھی معاملہ کر لیا. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو شراب کو معمولی نہ سمجھو. شراب ہے، یہ کسی کوالٹی میں اور کسی کوانٹٹی میں جائز نہیں ہے. اس کا بیچنے والا، اس کا خریدنے والا، اس کو اٹھانے والا، اس کو بنانے والا، اس کو لانے والا، اس کو لے جانے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. شراب انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے بندو بچ جاؤ شراب سے اور جوے سے اور یہ پانسے پھینکنے سے. یہ معمولی، میں نے مسجد میں نمازی سے پوچھا، میں نے کہا کہاں گئے تھے؟
بس وہ ساجی وہ نا وہ کچھ بندے آئے تھے ہمارے ساتھ، تو وہ اٹلانٹک سٹی دکھانے گیا تھا. میں کہ خالی دے کے آئے ہو؟ کہہ رہا یہ وہ 2-4 چھلے ہم نے پھینکے تھے. میں کہ تم نے قرآن اللہ کا نہیں پڑھا؟ کہتا نہیں مجھے نہیں پتا. میں کہ یہ پاسا پھینکنا جو ہے نا یہ میرے رب نے منع کیا. ان کا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عملوں میں سے ایک عمل ہے. فجتنبو، اے میرے بندے بچ جا، پرہیز کر اس سے. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ میں تمہیں اس کام پہ لگا کر، اور خصوصاً شراب پہ. یاد رکھنا عادی شرابی اس کی بخشش نہیں ہے. یہ سرکار نے فرمایا کہ شب برات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، سب کی معافیاں ہو جاتی ہیں، لیکن عادی شرابی کی معافی کوئی نہیں. شراب اتنا برا کام ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. میں اپنے محلے میں ایک مرتبہ گیا، کسی گھر میں مجھے لے کے دعا کے لیے گیا ہوں کہ یاد نہیں کیوں گیا تھا. میں مجھے پیاس لگی پانی پینے کے لیے، تو اندر سے آواز دی نوجوان نے کہ استاد جی وہ فریج کھول لیں، وہاں پانی پڑا ہے ٹھنڈا نکال لیں. میں نے جب اس کی فریج کھولی تو حیرت گم ہو گئی، قسم قسم کی شراب رکھی ہوئی تھی. میں نے بند کر دی. میں نے کہا یار مجھے پیاس منظور ہے لیکن اس فریج سے مجھے پانی پینا منظور نہیں ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے. دکھ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ یہ شیطانی کام ہے. شراب سے بچ جاؤ. شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. ام الخبائث، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ام الخبائث. یہ خباثتوں کی جڑ ہے شراب. اس لیے اللہ پاک ہمیں توفیق دے تو ہم شراب سے بچ جائیں، جوئے سے بچ جائیں، یہ پاسا پھینکنے سے بچ جائیں، اور اللہ کے ذکر کی طرف توجہ کر لیں اور نماز کو شروع کر دیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. دل سے نماز شروع کر دو. جب تم دل سے میری، اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ گے تو یاد رکھو میں تمہارے دل سے برائیاں نکال دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا موقع دیا ہے. آج کل ویسے ہی ہم مندر بند ہیں، لاک ڈاؤن ہے ہمارا، باہر جا نہیں سکتے. تو نماز سے بڑھ کے اور کیا اہمیت ہوگی؟ نماز سے بڑھ کر کیا اچھی چیز ہوگی؟ تو بھائیو نماز کی پابندی کرو، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.